بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سجدہ کر لیں تو سجدے سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھیں، اس کے بعد ایک سجدہ اور کرنا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، بیٹھنا۔ اب اس جلسہ میں ہم نے بیٹھنا کیسے ہے؟ نمبر 1، اپنا دایاں پاؤں کھڑا کریں، ممکن حد تک انگلیاں قبلہ رکھو اور بایاں پاؤں آپ نیچے بچھا لیں اور اس کے اوپر بیٹھیں۔ بایاں پاؤں بچھائیں، بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں سیدھا کر لیں۔ اپنے دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھیں، دایاں ہاتھ دائیں ران پر، بایاں ہاتھ بائیں ران پر۔ یہ جو انگلیوں کے آگے کنارے ہیں یہ یوں نہیں رکھنے کہ یہ یوں لٹکے ہوئے نہ ہو، بس یہ بالکل گھٹنے کے آخر تک کنارہ اور گھٹنا یہ برابر ہو، اس کے اوپر رکھیں۔ تکلف کے ساتھ کھولے نہیں، تکلف سے یوں بند نہ کریں، بس قبلہ رکھو بڑے آرام اور سکون کے ساتھ۔ اگر نماز فرض ہو تو پھر جلسہ مختصر کریں چونکہ جماعت کی ہوگی، اور اگر نماز نفل ہو تو آپ جلسہ میں دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واسترنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ باقی الفاظ کا ترجمہ تو آپ کا آتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، میرے عیوب کو چھپا لے، میری رہنمائی فرما، مجھے رزق عطا فرما۔ واجبرنی اس کا معنی ہے اے اللہ میری بگڑی بنا دے، واجبرنی میری بگڑی بنا دے۔ یہ لفظ جب عربی میں ہونا جابر تو معنی اور ہوتا ہے، اور جب اردو میں ہونا جابر تو معنی اور ہوتا ہے۔ اردو میں جابر کا معنی یہ بندہ بہت جابر ہے، بہت سخت ہے۔ عربی میں جابر کا معنی ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ بگڑی کو بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبار ہے، تو جبار کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ توڑ کے رکھ دیتے ہیں، جبار کا معنی ہے اللہ جوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ پٹی جب بازو ٹوٹے لکڑی کی باندھتے ہیں تاکہ بازو جما رہے، اسے کہتے ہیں جبیرہ۔ وہ بازو جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، بازو توڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے کہا مجبورنی کا معنی سمجھے۔ ایک لفظ عربی میں ہوگا معنی اور ہے، اردو میں ہوگا معنی اور ہے۔ اس پر کبھی میں پھر تفصیلاً بات کروں گا اور کئی الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے بھی بہت ساری الجھنیں چل رہی ہیں، اور یہ جو معروف ہے نا کہ آپ پاؤں کھڑا نہ کریں، پاؤں بچھا دیں اور اس پر بیٹھے، اسے کہتے ہیں تورک۔ یہ عذر ہو تو ٹھیک ہے، عذر نہ ہو تو ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے وہ بیٹھے تو جسے ہم کہتے ہیں چار زانو ہو کر بیٹھ گئے، چار زانو بیٹھے، الٹی پلٹی مارنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا بیٹا یہ تم کیسے بیٹھے ہو نماز میں؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو دیکھا آپ بھی ایسے پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو ایسے نہیں پڑھتا ہوں کہ تم تو جوان آدمی ہو، یہ تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ فرمایا سنت طریقہ نماز کا یہ ہے ان تنصب رجلک الیمنی وتنصب الیسری، یوں نماز میں کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھو اور بایاں پاؤں بچھاؤ۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ ایسے کیوں بیٹھتے ہیں؟ فرمایا ان رجلی لا تحملانی، میری عمر، میرا عذر، میرے جسم کا تقاضا ایسا ہے کہ میں یوں نہیں بیٹھ سکتا، میرا عذر ہے۔ تو معلوم ہو عذر کا اور مسئلہ ہے، باقی سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا